اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ وَيَبْقَى شَيْءٌ يَنبَغِي ذِكْرُهُ وَهُوَ أَنَّا كَيْفَ نَسْأَلُ لِيَقَعَ الْفَصْلُ وَحْدَهُ جَوَابًا۔ توجہ فرمائیں، بات ہماری ہے کلیات خمس، 5 کلیے ہیں۔ کہا تھا کہ آخری جو بات تھی کہ 2 سوال ہیں، ایک دفعہ فرس، غنم، بقر، انسان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ما ہوا، کہتے ہیں اس کا جواب ایسا ہو جو ایسی حقیقت ہو جو ان تمام میں مشترک ہو، وہ بنتی ہے حیوان، جس کو جنس کہتے ہیں۔ ایک دفعہ انسان کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ما ہوا، تو کہتے ہیں اس کا مکمل جواب ہے حیوان ناطقن، حیوان اس کی جنس ہے۔ حیوان میں باقی انواع بھی شامل ہیں۔ جب انسان کے بارے میں کہتے ہیں وہ حیوان ہے، تو اس میں باقی انواع بھی شامل ہیں۔ ناطقن ایسی خصوصیت ہے جو انسان کو جنس میں شریک باقی انواع سے ممتاز کر رہی ہے۔ پھر کہا تھا تو مکمل جواب یہی ہے، ما هو الانسان کا جواب یہی ہے، حیوان ناطقن، حیوان اس کی جنس ہے اور ناطقن اس کی فصل ہے۔ ناطقن کو فصل اس وجہ سے کہتے ہیں، یہ اپنی نوع یعنی انسان کو جنس میں شریک باقی انواع سے ممتاز کر رہی ہے۔ پھر کہا تھا ایک چیز بچ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ کس سوال کے جواب میں اکیلے فصل واقع ہوتی ہے، یا ہم کیسے سوال کریں تاکہ جواب میں صرف فصل واقع ہو۔ کہتے ہیں جب ایو شیئن ہوا فی ذاتہ، ایو کے ساتھ سوال کریں گے تو جواب میں جو کلی واقع ہوگی وہ صرف اور صرف فصل ہوگی۔ مثال دیتے ہیں، آپ دور سے کوئی چیز حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، دوسرے سے پوچھتے ہیں ما ہوا، وہ کیا ہے؟ مثلا وہ کہہ دیتا ہے بھی حیوان، ٹھیک ہے۔ اب آپ دوبارہ سوال کریں گے کہ ایو حیوان ہوا فی ذاتہ، ایو کے ذریعے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی خصوصیت بتائیں جو اس کو باقی حیوانات سے ممتاز کر دے، پتہ چلے یہ کون سا حیوان ہے۔ مثلا جواب میں کہیں گے ناطقن، جب ناطقن کہیں گے تو اب وہ باقی انواع سے کیا ہو جائے گا؟ ممتاز ہو جائے گا، ٹھیک۔ اس کا ترجمہ رہتے دیکھیں، ترجمہ دیکھ لیں پھر آگے پڑھاتا ہوں۔ وَيَبْقَى شَيْءٌ، ایک شے بچ گئی ہے، يَنبَغِي ذِكْرُهُ، جس کا ذکر ہونا چاہیے، وَهُوَ، وہ یہ ہے کہ انا، ہم، کیف نسأل، کیسے سوال کریں، لیقع الفصل وحدہ جواباً، تاکہ فصل اکیلے جواب واقع ہو، وبعبارت اوضح، واضح ترین عبارت کے ساتھ، ان الفصل وحدہ، اکیلے فصل، یقع فی الجواب عن ای سوال، کس سوال کے جواب میں واقع ہوتی ہے، فصل اکیلے کس سوال کا جواب واقع ہوتی ہے۔ نقول، ہم جواب دیتے ہیں، یقع الفصل جواباً، فصل جواب واقع ہوتی ہے، اما، اس وقت، اس شے کا، اذا سألنا، جب ہم سوال کریں، عن خصوصیت الماہیت، کسی ماہیت کی خصوصیت کے بارے میں،
التی بہا جس خصوصیت کی وجہ سے تمتازو وہ ماہیت ممتاز ہو جائے ان اغیارہا اپنے غیروں سے. دیکھیے کہتے ہیں جب کسی ماہیت کی خصوصیت کے بارے میں سوال کیا جائے، ایسی خصوصیت جو اس ماہیت کو جنس میں شریک باقی ماہیات سے ممتاز، جب اس خصوصیت کے بارے میں ماہیت کی خصوصیت کے بارے میں سوال کریں گے تو جواب میں کیا واقع ہوگی؟ اکیلے فصل ہوگی. البتہ بعد ان نعرفا بعد اس کے کہ جب ہم پہچان لیں تمام الحقیقت المشترکت بینہا و بین اغیارہا، بعد اس کے کہ جب ہم ایسی تمام حقیقت کو پہچان لیں جو حقیقت مشترک ہو اس ماہیت کے درمیان اور اس کے غیروں کے درمیان، یعنی اس کی جنس معلوم کرنے کے بعد. سنیں، جب ایک شے کی جنس کا پتہ چل جائے اور اب اس کی خصوصیت کے بارے میں سوال کریں گے تو جواب میں صرف کیا واقع ہوگی؟ فاصل واقع ہوگی. فَإِذَا رَأَيْنَا شَبْحًا مِّن بَعِيدٍ جب ہم دور سے کوئی سایہ دیکھتے ہیں، شبحً کوئی چیز سایہ، کوئی حرکت کرتی ہوئی چیز اس طرح کی دیکھتے ہیں. وَعَرَفْنَا أَنَّهُ حَيْوَانٌ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہے کوئی حیوان. وَجَهِلْنَا خُصُوصِيَتَهُ یہ پتہ ہے حیوان ہے لیکن جاہل ہیں اس کی خصوصیت سے، یعنی یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا حیوان ہے. فَبِطَبِيعَتِنَا نَسْأَلُ تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں گے. فَنَقُول پس ہم کہیں گے ایو حیوان ہوا فی یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے یہ کون سا حیوان ہے، اس کی ماہیت کیا ہے. اچھا دیکھیے دور سے ہم نے ایک چیز دیکھی ہے، اگر صرف ہمیں یہ پتہ نہیں کہ حیوان ہے یا نہیں، ایک جسم نظر آیا ہے. اب تک تو ہم نے یہ مثال دیا کہ دور سے کوئی حرکت کر رہی تھی، پتہ چلا کوئی حیوان ہے. ایک دفعہ حرکت مرکت نہیں ہے، کوئی چیز نظر آئی ہے، اب ہم سوال کریں گے ایو شیئن ایو جسم ہوا فی ذاتہ کہ ذاتی اعتبار سے وہ کون سا. ولو عرفنا انہ جسم فقط اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ صرف اور صرف ایک کیا ہے، جسم ہے، اتنا پتہ ہے. لَقُلْنَا تو پھر ہم کہیں گے ایو جسم ہوا فی ذاتہ. ٹھیک، دیکھیے اگر حرکت کر رہا ہے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہے کوئی حیوان تو پھر سوال کیا کریں گے؟ ایو حیوان ہوا فی ذاتہ. یہ پتہ چلے صرف جسم ہے تو کہیں گے ایو جسم ہوا فی ذاتہ. اچھا یہ لفظ دیکھیں توجہ فرمائیں، یہ جو ہے نا ذاتہ، ایو جسم ہوا فی ذاتہ، ایو حیوان ہوا فی ذاتہ، ایو شین ہوا فی، یہ فی ذاتی سے مطلب اس کی ذات اور ماہیت کیا ہے، اس کی ذات اور یعنی ذات اور ماہیت کے اعتبار سے. دیکھیے ذات ہی کی جگہ اگر لفظ جوہر ہی لیں، ماہیت ہی لیں تو ایک ہی بات ہے. ایو حیوان ہوا فی ماہیت ہی، ایو حیوان ہوا فی جوہر ہی، ایو حیوان ہوا فی ذات ہی، فی ذات ہی، فی جوہر ہی، فی ماہیت ہی، فی حقیقت ہی، یہ سب کا معنی ایک ہی ہے. وَإِن شِئْتَ اگر آپ چاہیں، قُلْتَ آپ کہیں، بدلا فی ذات ہی، فی ذات ہی کے بدلے میں اگر آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں فی جوہر ہی او فی حقیقت ہی او فی ماہیت ہی. فَإِنَّ الْمَعْنَ وَاحِدٌ سب کا معنی سمجھائیے بات نا، فی ذات ہی، فی جوہر ہی، فی حقیقت ہی، فی ماہیت ہی، سب کا معنی ایک ہی ہے. ٹھیک. والجواب عن الاول پہلے کا جواب، پہلے سے مراد اگر سوال کریں ایو حیوان ہوا فی تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ناطقن فقط. فقط کیا جواب دیں گے؟ ناطقن. وہو فصل الانسان وہ کس کی فصل ہے؟ او ساحل یا ساحل کہیں گے، وہو فصل الفرس وہ فرس یعنی گھوڑے کی فصل ہے. جس طرح ناطق انسان کی فصل ہے، ساحل
فرض کی فصل ہے. جس طرح ناطق آ کر انسان کو جنس میں شریک باقی انواع سے ممتاز کرتا ہے، ساحل آ کر فرض کو جنس میں شریک باقی انواع سے ممتاز کرتا ہے. وَعَنِ الثَّانِي، اور دوسرے سوال کا جواب. دوسرا سوال کیا تھا؟ ایو جسم ہوا فی، اس کا جواب ملے گا حساس. مثلاً جواب کیا دیں گے؟ حساس، حساس ہے. وَهُوَ فَصْلُ الْحَيْوَانِ، وہ حیوان کی. دیکھیے جس طرح ناطق انسان کی فصل ہے حساس ہونا، صاحب حس ہونا، یہ حیوان کی کیا ہے؟ فصل ہے. اذن یصح، اب صحیح ہے، ان نقول، ہم کہیں، ان الفصل، بے شک فصل، یقع فی جواب ایو شیئن، یہ ایو شیئن کے جواب میں واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کس سوال کے جواب میں اکیلے فصل واقع ہوتی ہے؟ ایو شیئن، شے سے مراد وہی جنس اس کی. ٹھیک ہے، وَشَيْءٌ کِنایَةٌ عَنِ الْجِنْس، شے کنایا ہے اس جنس سے، الذی عرف قبل السؤال عن الفصل، فصل کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے جس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے. دیکھیں نا، فاصل کے بارے میں سوال تب کرتے ہیں جب ایک شے کی جنس کا پتہ چل جائے. جنس کا پتہ ہو لیکن خصوصیت کا پتہ، اب سوال کریں گے ایو شیئن ہوا فی ذاتہ. کہتے ہیں یہ شے، ایو شیئن میں شے کنایا ہے جنس سے، وہ جنس عرفہ جو معلوم ہو چکی ہے، قبل السؤال عن الفاصل، فاصل کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے. وعلیہ، اب اس بنا پر یہ جو ہم نے ساری بحث کی ہے کہ فاصل جو ہوتی ہے ایو شیئن ہوا فی ذاتہ ہی کے جواب میں ہوتی ہے، اور یہ جو فاصل ہوتی ہے یہ اپنی نوع کو جنس میں شریک باقی انواع سے ممتاز کرتی ہے. ساری تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ یسے ہو تعریف الفصل بما یاتی، صحیح ہے فاصل کی تعریف کرنا مندرجہ ذیل کے ساتھ. کیا؟ الفصل ہوا، فاصل وہ ہے. آپ ذہن میں رکھیں ناطق کون کو نسبت دیں کس کی طرف؟ انسان کی طرف. ہوا جزء الماہیت، فاصل وہ ہے جو ماہیت کا، المختص بہا، اور جز بھی ایسے ہے جو اسی ماہیت کے ساتھ، الواقع فی جواب ایو شیئن ہوا فی ذاتی، جو ایو شیئن ہوا فی ذاتی ہی کے جواب میں واقع ہو. پس فصل کی تعریف ہی ہوگی، فصل وہ ہے جو ماہیت کا جز ہو اور جز بھی اسی ماہیت کے ساتھ مختص ہو، ایو شیئن ہوا فی ذاتی ہی کے جواب میں واقع ہو. ٹھیک ہے جی. اب یہ تین قسمیں ہم پڑھ چکے ہیں. کون کون سی ہم پڑھ چکے ہیں؟ نوع، جنس اور فصل. نوع کی تعریف یہ ہوئی، نوع وہ کلی ہے، وہ تمام حقیقت ہے جو مشترک ہو ایسی جزیات کے درمیان جن جزیات کی حقیقت ایک ہے، تعداد میں مختلف ہیں. اور جنس وہ ہے، وہ تمام حقیقت ہے جو مشترک ہو ایسی جزیات کے درمیان جو جزیات مختلف الحقائق ہیں، یعنی جن جزیات کی حقیقتیں ایک جیسی نہیں ہیں، اور جب حقائق میں مختلف ہیں تو حتماً تعداد میں بھی مختلف ہیں. یہ تعریفیں ہو گئیں جنس کی، نوع کی اور فصل کی. اب تقسیمات ان کے ذریعے سے ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تقسیم ہے. توجہ فرمائیں، کتابیں بند کر دیں، آپ توجہ کریں. سب سے پہلے نوع کی تقسیم کرتے ہیں. کس کی؟ نوع. فرماتے ہیں نوع کی دو قسمیں ہیں. اگر آپ کو پیچھے یاد ہو کلی اور جزئی میں جزئی کی دو قسمیں کی تھیں، جزئی حقیقی اور جزئی اضافی. جزئی حقیقی وہی ہے جو کلی کے مقابلے میں جو ایک سے زیادہ افراد پر جس کا صادقانہ ممتنع ہو. جزئی اضافی اسے کہتے تھے الاخص من شیء، یعنی ہر وہ مفہوم جو اپنے سے وسیع تر مفہوم کے تحت درج ہو. ہر وہ مفہوم جو اپنے سے وسیع تر مفہوم کے تحت درج ہو. یہاں پر بھی اس طرح کی دو قسمیں کر رہے ہیں. کس کی؟ نوع کی. ایک ہوتی ہے نوع حقیقی، ایک ہوتی ہے نوع اضافی. توجہ کریں گے. نوع حقیقی وہی جو پیچھے ابھی ہم نے نوع کی تعریف کی ہے، جو نوع کی ابھی تعریف کی ہے جنس اور فصل کے ساتھ جو ہم نے تعریف کی ہے، تو وہ کس کی تعریف ہے؟ وہ نوع حقیقی ہے. یعنی وہ تمام حقیقت جو مشترک ہو ایسی جزیات کے درمیان جو جزیات حقیقت میں متفق ہیں، یعنی جن سب کی حقیقت ایک ہے اور تعداد میں مختلف ہے.
ایک ہوتی ہے نوع اضافی. توجہ فرمائیں. نوع اضافی کا مطلب ہے ہر وہ نوع جس کو اوپر والی جنس کی طرف نسبت دیں، یا آپ کہیں ہر وہ کلی جس کو اوپر والی جنس کی طرف نسبت دیں، یا جس کے اوپر کیا ہو، جنس ہو. ہر وہ کلی جس کے اوپر کیا ہو، جنس ہو. دیکھیے میں کلیات کا ایک سلسلہ ہے، اس کی مثال دیتا ہوں. وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہے یہاں سے؟ ہاں جی، چلیں پہ ایک زبانی مثال دے دیتا ہوں. کلیات کا ایک سلسلہ ہے. انسان، اس کے اوپر ایک کلی ہے حیوان، اس کے اوپر ایک کلی ہے جسم، اس کے اوپر جسم نامی، اس کے اوپر ایک کلی ہے جسم مطلق، اس کے اوپر ایک کلی ہے جسم کے اوپر ہے جوہر. یہ ایک کلیات کا سلسلہ ہے. انسان اور حیوان کو آپس میں نسبت دیں. انسان کا مفہوم وسیع ہے یا حیوان کا؟ تو انسان کے اوپر ایک وسیع دائرہ ہے، ایک وسیع مفہوم ہے. اب انسان خود نوع حقیقی ہے. انسان کیا ہے؟ خود نوع حقیقی ہے. لیکن جب حیوان کی طرف نسبت دیں گے تو اس کے اوپر جنس ہے نا. ہر وہ کلی جس کے اوپر جنس ہو اس کو نوع اضافی کہیں گے. اب انسان نوع اضافی یعنی نوع ہے کس کی نسبت؟ حیوان کی نسبت. اب آ جائے حیوان کے پاس. حیوان خود جنس ہے کس کی؟ انسان کی. انسان، فرس، غنم، بکر وغیرہ کی کیا ہے؟ جنس ہے. اب حیوان اور جسم نامی سے مراد بڑھنے والا جسم، تو اس میں یہ نباتات بھی شامل ہو جائیں گے. جس حیوان کا مفہوم وسیع ہے یا جسم نامی کا؟ اب حیوان کو خود جنس ہے لیکن اس کے اوپر ایک جنس ہے، وہ کون ہے؟ جسم نامی. جب حیوان کو اس کی طرف نسبت دیں گے تو اس کو نوع اضافی کہیں گے. اب حیوان کے خود جنس ہے، نوع حقیقی نہیں ہے، خود کیا ہے؟ جنس ہے. لیکن جب اوپر کلی کی طرف جنس کی طرف نسبت دیں گے تو اس کو کہیں گے نوع اضافی، یعنی نوع ہے اوپر والی جنس کی نسبت. اب جسم نامی کے پاس آ جائیں. جسم نامی جنس ہے کس کی؟ حیوان کی. جسم نامی جنس ہے کس کی؟ حیوان کی. اب خود جسم نامی کے اوپر بھی ایک کلی ہے، ایک جنس ہے، وہ کیا ہے؟ جسم مطلقاً جسم، چاہے وہ نامی ہو یا نامی نہ ہو. اب اس میں نباتات بھی ہیں، اس میں پتھر بھی شامل ہیں. پتھر بھی جسم مطلق ہے، یعنی وہ نامی نہیں ہے. اور جو درخت وغیرہ ہیں وہ جسم نامی ہے. مطلقاً جسم چاہے یہ نامی ہو یا نامی نہ ہو. تو جسم نامی کو نسبت دیں جسم مطلق کی طرف. اب جسم نامی کی نسبت اس کا دائرہ وسیع ہے، وہ اس کی جنس ہے. تو جسم نامی کو کہیں گے نوع اضافی، یعنی نوع ہے جب اس کو نسبت دیتے ہیں جسم مطلق کی طرف. اب جسم مطلق کہتے ہیں اسی طرح خود وہ جنس ہے جسم نامی کی، لیکن اس کے اوپر بھی ایک جنس ہے، وہ کیا ہے؟ جوہر. وہ کیا ہے؟ جوہر. اب جسم مطلق نوع ہوگا کس کی نسبت؟ جوہر کی نسبت. اسی طرح اگر سلسلہ آگے چلا جائے بالآخر ایک ایسی کلی تک پہنچیں گے جو آگے بدیہی ہے، جس کے آگے اوپر کوئی اور جنس نہیں ہو. اب ہے انسان خود نوع حقیقی ہے. حیوان کی طرف نسبت ہیں تو اس کو نوع اضافی کہیں گے. حیوان خود جنس ہے، نوع حقیقی خود جنس ہے، لیکن جب جسم نامی کی طرف نسبت دیں گے تو اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ نوع اضافی. اب حیوان جسم نامی خود جنس ہے حیوان کی نیچے والی انواع کے لیے، لیکن اس کے اوپر ایک جنس ہے، وہ ہے جسم مطلق، تو اس کی نسبت جسم نامی کیا ہے؟ نوع اضافی ہے. اب جسم مطلق خود جنس ہے لیکن جب اس کے اوپر ایک جنس ہے جوہر، اس کی طرف نسبت دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ نوع اضافی. تو فرماتے ہیں نوع کی دو قسمیں، ایک نوع حقیقی اور ایک نوع اضافی. نوع اضافی سے مراد ہر وہ کلی جس کے اوپر جنس ہو. یہ سادہ سی تعریف ہوگی. نوع اضافی کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کلی جس کے اوپر کیا ہو. اس کا طریقہ ترجمہ کر لیں. تقسیمات. النوع حقیقی و اضافی. نوع کی دو قسمیں، حقیقی اور اضافی. جنس کی تین قسمیں، قریب، بعید اور متوسط.
नौ इजाफ़ी की 3 किस्में, आली, साफिल, मुतवसत। फासिल की 2 तकसीमें हैं, एक फासिल की तकसीम है फासिल करीब और बईद, एक फासिल की तकसीम है मुकव्वम और मुक़स्सिम। सबसे पहले आ जाएं, वो पहली तकसीम क्या थी? 9 की 2 किस्में, हकीकी और इजाफ़ी। फरमाते हैं लफ्ज़ुन नौ ए मुश्तरकुन बैन मअनयैने, लफ्ज़ नौ मुश्तरक है 2 मानों के दरमियान। अहदुहुमल हकीकी, एक नौ है नौए हकीकी, वह हुआ अहदुल कुल्लियातिल खम्सा, जो कुल्लियात खम्सा में से वक़्त तक़द्दमा, उसकी बात गुज़र चुकी है, उसका ज़िक्र हो चुका है। यानी जो पीछे नौ की तारीफ़ की है वो नौ हकीकी है। वसानी हिमल इजाफ़ी, एक नौ की किस्म नौ वल मकसूद, बहुत शार्ट सी तारीफ़ है। वल मकसूद बिही, नौ इजाफ़ी से मुराद अल कुल्लियुल्लज़ी फ़ौक़हु जिन्सुन, हर वो कुल्ली जिसके ऊपर क्या हो? जिन्स हो। हर वो कुल्ली जिसके ऊपर फ़हुवा नौ उन बिल इज़ाफ़त इलल जिन्सिल्लज़ी फ़ौक़हु, पस वो नौ है बनिस्बत उस जिन्स के जो जिन्स उसके ऊपर है। यानी वो नौ है उस जिन्स की निस्बत जो जिन्स उसके ऊपर है। अब सवा उनका न नौ अन हकीकी, चाहे ख़ुद वो नौ हकीकी हो और लम यकुन, या ख़ुद नौ हकीकी। इंसान नौ हकीकी भी है, नौ इजाफ़ी भी है। नौ हकीकी है, नौ की तारीफ़ इस पर सादिक आती है। नौ इजाफ़ी है, क्यों? इसके ऊपर एक जिन्स है। हैवान नौ हकीकी है नहीं है, लेकिन नौ इजाफ़ी है, इसलिए से फरमाते खुद चाहे वो नौ हकीकी हो या ना हो। कल इंसान बिल इजाफ़त इला जिन्स ही वह हुवल हैवान, जिस तरह इंसान को निस्बत दें उसकी जिन्स हैवान की तरफ, तो इंसान खुद नौ हकीकी है, लेकिन जब हैवान की तरफ निस्बत देंगे तो नौ इजाफ़ी। वकल हैवान, और जैसे हैवान बिल इजाफ़त इला जिन्स ही, जब इसको निस्बत दें उसकी, तो उस वक्त हैवान को क्या कहेंगे? नौए, खुद क्या है? जिन्स है, लेकिन ऊपर कुल्ली की तरफ निस्बत दें जिन्स की तरफ, तो नौ इजाफ़ी, जो कि जिस्म नामी है। वकल जिस्म नामी, और ख़ुद जैसे जिस्म नामी, ये भी नौ इजाफ़ी है। बिल इजाफ़त इलल जिस्म मुतलक, जब निस्बत दें इसको जिस्म मुतलक की तरफ। वकल जिस्म मुतलक, और नौ इजाफ़ी की एक मिसाल जिस्म मुतलक है बिल इजाफ़त इलल जौहर, जब इसको निस्बत दें किसकी तरफ? जौहर की तरफ। तो अब नौ इजाफ़ी का मतलब हर वो कुल्ली जिसके ऊपर जिन्स हो, जब उस जिन्स की तरफ निस्बत देंगे तो उसको क्या कहेंगे? नौ इजाफ़ी। बाकी तकसीमात हैं इंशाअल्लाह ताला कल। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।